دوستو میں ہوں سائم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری آفیشیل۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کی خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد، اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کے پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت تھی کہ شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافق اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اس اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور نے دعا دی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوکھ پر پھیرتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی۔ ہر شخص اپنے قبیلے والے کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھی اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ اب سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ پر سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیے، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے تم میں کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا، اب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو
हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक छोटी सी चादर ओढ़े नमाज पढ़ रहे थे। यह हमेशा की आदत शरीफा थी कि जब कोई घबराहट की बात पेश आती तो हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। नमाज से फरागत पर मैंने वहाँ का जो मंजर देखा था अर्ज कर दिया। जासूस का किस्सा सुनकर दंदाने मुबारक चमकने लगे। हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पाँव मुबारक के करीब लिटा लिया और अपनी चादर का ज़रा सा हिस्सा मुझ पर डाल दिया। मैंने अपने सीने को हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवों से चिमटा लिया। दोस्तों, इन्हीं हजरात का यह किस्सा था और इनको यह ज़ेबा था कि इस कदर सख्ती और दिक्कतों की हालत में भी तामील इरशाद जान माल से सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। हमारे नए आने वाले दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।